انسانیت کے خلاف جرائم ثابت، حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم، 3 الزامات کے تحت عمر قید کی بھی سزا، 3 رکنی انٹرنیشنل کرائم نے فیصلہ سنا دیا اور حسینہ واجد نے مہلک ہتھیاروں کا استعمال کا حکم دے کر انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا، طلباء سے بات چیت کے بجائے طاقت کا استعمال کیا، مظاہرین کے قتل کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے استعمال کی اجازت دی، اشتعال انگیز تقریر کے ذریعے مظاہرین کے خلاف لوگوں کو اکسایا، حسینہ واجد کے حکم پر طلباء کے احتجاج میں 1400 سے زائد مظاہرین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ اسد زمان اور سابق آئی جی پولیس عبداللہ مامون انسانیت کے خلاف جرائم میں شریک مجرم قرار، حسینہ واجد کے احکامات پر عمل درآمد کرنے پر اسد زمان کو سزائے موت، ریاست کے ساتھ تعاون پر پولیس چیف کی سزائے موت 5 برس قید میں تبدیل، عدالت میں جذباتی مناظر، لواحقین کی آنکھیں نم، تالیاں بجا کر فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ میرے خلاف تمام الزامات بے بنیاد، ابھی زندہ ہوں، سب کو انصاف کے کٹہرے میں لاؤں گی، شیخ حسینہ واجد کا پارٹی کارکنوں کے نام پیغام، والدہ بھارت میں محفوظ، انڈین فوج کی حفاظت میں ہے، عدالتی فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سابق وزیر اعظم کے بیٹے کا رد عمل۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے میدان لگ گیا، وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد پیش، رائے شماری کے لیے اجلاس جاری، تحریک کے عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار، پیپلز پارٹی کو 38 ارکان کی حمایت حاصل ہے، تحریک انصاف جموں کشمیر پیپلز پارٹی غیر جانبدار۔ 26 اور 27ویں ترمیم سے عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے، بھرپور آواز اٹھائیں گے، جمعہ کو یوم سیاہ منائیں گے، اپوزیشن کا اعلان، اسد کیسر بولے آئین کو عملی شکل میں بحال کرنے کا عہد کیا ہے، کسی صورت بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ عدالتی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، عدلیہ کی بحالی کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو جج استعفیٰ دے کر اصولی واقعات تو اختیار کریں یا پھر اندر رہ کر اصلاحات کے لیے جدوجہد کریں۔ مدینہ منورہ کے قریب عمرہ زائرین کی بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، سوار 20 خواتین اور 11 بچوں سمیت 42 افراد جاں بحق، زائرین کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر سخت پابندیاں، ریپبلکن پارٹی قانون سازی کر رہی ہے، امریکی صدر کی تصدیق، کہا ایران کو بھی شامل کرنے کے لیے چین اور بھارت کے شدید متاثر ہونے کا امکان، وینزویلا کے صدر سے بات چیت کا عندیہ، حکمران جماعت کو ایپسٹنس فائلز ریلیز کرنے کے حق میں ووٹ دینے کا مشورہ۔ اسرائیلی آرمی چیف کا غزہ میں ایک اور فوجی آپریشن کا عندیہ، یلو لائن سے آگے کارروائی کی تیاریاں، خان یونس اور فتح میں رہائشی علاقوں پر بمباری، 3 فلسطینی شہید، جنوبی لبنان میں اسرائیل کا ڈرون حملہ، اسکول پرنسپل ہلاک، سلامتی کونسل میں غزہ استحکام فورس کے قیام پر آج ووٹنگ متوقع۔